بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پاری فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقے کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ ایک وہ طبقہ جو جھوٹ کے بولنے والے ہیں اور جھوٹوں کی حمایت کرنے والے ہیں اور نبی کی تعلیمات کو جھٹلانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی جہنم مثوی للکافرین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے طبقے کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو سچائی کے عادی ہیں، سچائی کے حمایتی ہیں، سچائی کے پیروکار ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ فرما رہے ہیں جنت ہے۔ آگے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے تھے اور آپ کو آپ کی تبلیغ اور دعوت سے دھمکیاں دے کر روکنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کافل نہیں؟ کیا ان بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، کون سی طاقت ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ اللہ کے دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ اور اپنی زندگیاں اور اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ایسے لوگوں کی اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کو سمجھا رہے ہیں کہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیا یہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا کوئی تمہیں تکلیف آ رہی ہو تو یہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حسبی اللہ علیہ وہ تکلیفوں کو دور کرنے والے اور جس ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کا طرز عمل ذکر کر رہے ہیں۔ مشرکین کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کی پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، اور ان کے معبودوں کا ذکر آتا ہے تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ جب اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بوجھ معلوم ہوتا ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جب دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ آگے قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے بارے میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ جب اس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ آیت یہی ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت کو، آسمان و زمین کے بنانے کو اور غیب کی خبروں کے جاننے والے کو، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے کہ جب یہ مشرکین اور یہ اللہ کے باغی، جب ان پر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور یہ اللہ کی پکڑ میں جب گرفتار ہوں گے تو یہ محشر کے میدان میں کل قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ ساری دنیا کا خزانہ ہم سے لے لیا جائے اور کسی طرح ہم اس مصیبت سے نکل جائیں۔ عذاب اور جہنم اور قیامت کی سختیوں کو دیکھ کر ہر ایک اس میدان میں یہ تمنا کرتا ہوگا، اور بالخصوص وہ جو دنیا میں اللہ کے انکاری تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منکر تھے، وہ تو چیخ و پکار کریں گے اور تمنا کریں گے کہ ساری دنیا کا ہم سے فدیہ اور خزانہ لے لیا جائے اور بدلے میں ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے گنہگار بندوں کو امید دلائی ہے اور یہ کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ ہو گئے ہیں، تو گناہوں کے ہونے سے مجھ سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جبکہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی دعوت دی، تو وہ لوگ اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ زمانہ کفر میں تو ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور کفر کی حالت میں ہم سے تو قتل بھی ہوئے ہیں، تو کیا ان گناہوں کے بارے میں ہمارا کیا ہوگا اسلام لانے کے بعد؟ تو قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتار دی کہ اسلام کے لانے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت گنہگاروں کے لیے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ یعنی ایک وہ بندہ جس کی زندگی اگر گناہوں میں اور غفلتوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، اور اگر وہ گناہ اور زندگی میں بہت سارے برے کام کر چکا ہے، اور اب وہ نادم بھی ہے اور اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن اس کے گناہ اس کو ملامت کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے تو اب اللہ کی طرف کس منہ سے جاتا ہے، تو یہ ساری مایوسی کو ختم کر دینے والی آیت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، آ جاؤ اس اللہ کی طرف، یغفر الذنوب جميعا، جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور خوب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آگے اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تکبر کی علامت ہے، یعنی جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہی اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے، فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبرین کا انجام جہنم ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی صحت پر یا اپنی جوانی پر یا اپنی کسی مالداری پر یا اپنی عقل و دانش پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے اور بڑا غرور اور ناز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کو اپنی کسی چیز پر ناز ہو، تکبر ہو، ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اکڑ کر چلنا یا بڑائی یا کسی اللہ کی نعمت پر انسان کو ناز کرنا، ان لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ احادیث میں ایسے لوگوں کا انجام بھی جہنم بتایا گیا ہے۔ آگے متقیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہیں کہ متقی لوگ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، دنیا کی زندگی میں گناہوں سے بچنے والے ان کی کامیابی کا اعلان ہے۔ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کل محشر کے میدان میں جب ساری انسانیت پریشان ہوگی تو یہ لوگ بڑے پرسکون ہوں گے۔ تقوی والے لوگ، ایمان والے لوگ کل محشر کے میدان میں بڑے پرسکون ہوں گے اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے ابتدائی حالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا، قیامت کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا، اور جب اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاءِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ اس سور پھونکنے سے ختم کر دیں گے۔ وہ سور کیا ہوگا؟ وہ ایک زلزلہ ہوگا جس سے ساری دنیا کا نظام، ساری عمارتیں تک، پہاڑوں تک سب ملیامیٹ ہو کر ایک ہموار زمین بن جائے گی اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام، اور پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس سے ساری انسانیت، اولین تا آخر، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تک کے لیے سارے لوگ زندہ ہو کر محشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ چلیں جہنم کی طرف، جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا اور جہنم میں دھکے دے کر دھکیلا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو داروغِ جہنم، یعنی جہنم کے دو دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو جہنمیوں کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ وہ ان سے کہیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ مِّنكُمْ، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم لوگوں کو دنیا میں کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ کیا تم لوگوں کو کسی نے دنیا میں قرآن کریم پڑھ کر نہیں سنایا تھا؟ کیا قرآن کی تعلیمات کسی نے بتائی نہیں تھی؟ وہ جہنم میں کہیں گے ہمیں بتایا تھا،
قالوا بلا، ہمیں سب کچھ سمجھایا تھا، ہم سنتے بھی تھے، لیکن کیا کریں ہماری بدنصیبی تھی کہ ہم اللہ کے منکرین نافرمانوں میں سے ہو کر رہے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، رہو اس جہنم میں ہمیشہ۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جو متقی ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، ان کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ، استقبال کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو پہرے دار فرشتے ہوں گے ان کو کہتے ہوں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتیاں ہو، خوشیاں ہو، طبتم، خوشی ہو، مزے ہو، اب ہمیشہ کے لیے خوشیوں میں رہو گے، اب ساری دنیا کے غم اور دکھ جو دنیا میں تم نے برداشت کیے وہ سب تم سے دور کر دیے گئے۔ آگے سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مومن کی کچھ فضیلت ہے، حدیث شریف میں آئی ہے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی شروع کی آیتیں پڑھ لے، حامیم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب مقابل التوب، ایک آیت سے لے کر 3 آیت تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دن ہر طرح کی برائی سے، تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مومن کی شروع کی 3 آیتیں اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لے تو اگر دن کے شروع میں پڑھتا ہے تو سارا دن وہ ہر طرح کی برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ دشمنوں کی حفاظت، دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون پڑھے تو وہ دشمنوں سے، حاسدین سے، شریروں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو حامیم سے شروع ہونے والی صورت ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی گفتگو کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی دعا کا اللہ تعالیٰ سے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں بہت خیر خواہ ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کی اولادوں میں سے جو نیکی کی زندگی اختیار کریں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتوں کی دعا کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ کس قدر اہل ایمان کے حق میں خیر خواہ ہیں، کہ اہل ایمان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرما اور ان کو جہنم سے بچا۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ دنیا میں تو سب کی حکومتیں، وزارتیں اور بادشاہتیں چلتی ہیں اور دنیا میں ہر ایک کچھ نہ کچھ عہدے اور منصب کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو ہم ساری حکومتوں کو، وزارتوں کو، بادشاہتوں کو ختم کر دیں گے اور ایک اللہ کی طرف سے صدا بلند ہوگی۔ اللہ کی طرف سے ایک صدا بلند ہوگی اور ایک آواز لگائی جائے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ وہ آواز ساری دنیا میں زمین و آسمان میں گھوم کر واپس آئے گی اور کوئی وزارت اور حکومت اور بادشاہت اور شاہ و تخت سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ للہ الواحد القہار، کہ آج ایک اللہ وحدانیت، اللہ واحد لا شریک لہ کی حکومت ہے اور آج دنیا میں کوئی کسی کی سلطنت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو جس نے کیا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ برا کیا ہوگا تو برا آئے گا، اچھا کیا ہوگا تو اچھا آئے گا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ برا کرنے کے بعد کوئی معافی مانگ کر اس معاملے کو صاف کر دے تو پھر وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں وانذرہم یوم العاصفہ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ کلیجے منہ یعنی انسان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ کبھی کبھی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خطرناک قسم کی خبر آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے۔ محشر کے میدان میں جب انسان ان حالات کو دیکھے گا تو اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ کلیجے منہ کو آتے ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، اس دن کسی دوستی، کوئی کسی کی دوستی کسی کو نفع نہیں پہنچائے گی۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم گزشتہ قوموں کا انجام نہیں دیکھتے؟ قوم عاد، قوم سمود کتنے طاقتور لوگ تھے، کتنی جسمانی لحاظ سے مضبوط تھے، اور کیسے لمبے تڑنگے تھے، اور کیسی لمبی لمبی عمریں تھیں، 9 سال 1000 سال تک کی ان کی عمریں تھیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کری تو فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پکڑا، اور کیا پکڑنا تھا، اللہ کے زمین پر پٹخ پٹخ کر اللہ نے ان کو مارا، جیسے درخت کے تنے زمین پر گرتے ہیں زور سے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کا بھی ہم نے ہواؤں کے ذریعے ایسے ہی انجام کیا۔ کتنا ہی بڑا طاقتور انسان ہو اور کتنا ہی اس کے اندر غرور اور تکبر ہو، لمحہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ساری طاقت اور غرور کے نشے کو نکال دیتے ہیں۔ آگے فرعون اور قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کے دربار میں مشورہ ہو رہا تھا، اور فرعون نے دربار میں یہ حکم نامہ جاری کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو، اتقتلون رجلا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم اس کے دربار سے جاری ہوا تو فرعون کے درباریوں میں اس کا ایک وزیر تھا جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، اندرونی طور پر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، تو اس دربار میں بیٹھے ہوئے انہوں نے سب کے سامنے، ظالم لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی بات کری اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی وہ تمہارے ربوبیت اور تمہارے رب ہونے کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو تم اس کو اس بات پر قتل کرتے ہو، تو یہ مرد مومن کہلایا۔ اللہ نے اس کو نام دیا قرآن کریم میں رجل مؤمن، مرد مومن۔ کسی ظالم کے سامنے حق، کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے والے کو اللہ کہہ رہے ہیں رجل مؤمن۔ یہ ظالم فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں تھا، اس کے سامنے اس مرد مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی بات کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی بات کرتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو سمجھایا، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی برا کرے گا دنیا میں اس کے سامنے برا آئے گا، اور جو کوئی نیک کام کرے گا وہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کو نیکی کے بدلے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، یہی مرد مومن اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگ، ادعوکم الی النجاة، میں تو تمہیں سیدھے راستے کی طرف، نجات اور کامیابی کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، اور وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے برے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ یہ قوم کو سمجھاتے تھے، یہ مرد مومن جو فرعون کے دربار کے ایک وزیر تھے، خفیہ مسلمان تھے، اپنے قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعوت کے ذریعے سمجھاتے تھے۔ قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی، بلکہ قوم بھی ان کو غلط کام کی طرف بلاتی تھی، تو یہ قوم سے کہتے تھے ادعوکم الی النجاة، میں تو تمہیں بلاتا ہوں سیدھے راستے کی طرف، تدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو برے راستے کی طرف۔ آگے اسی مرد مومن کی بات کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا تو یہ کہنے لگے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک دن ایسا آئے گا تم مجھے یاد کرو گے، میری باتوں کو یاد کرو گے، جیسے کہ بوڑھا باپ ہو اپنی جوان اولاد کو سمجھا رہا ہو اور جوان اولاد ان کی بات مانتی نہ ہو، تو وہ بوڑھا باپ آخر میں یہی کہتا ہے کہ بیٹا ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ایک وقت آئے گا تم ہماری بات کو یاد کرو گے۔ اس مرد مومن نے بھی اپنے قوم کو، قوم فرعون کو یہی کہا کہ ایک دن آئے گا تم میری بات کو یاد کرو گے۔ جب فرعون کے سامنے ان کا ایمان ظاہر ہو گیا اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ میرے وزیروں میں بھی ایک موسیٰ کا ماننے والا ہے، تو فرعون نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، اس مرد مومن کے قتل کا۔ جیسے ہی ان کو معلوم چلا کہ فرعون میرے بارے میں قتل کا حکم دے رہا ہے تو انہوں نے فوراً کہا افوض امری الی اللہ، افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملے کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ آیت ہے اللہ کے آگے جو آدمی کسی مشکل میں، کسی دشمن کے خوف میں آئے، اس آیت کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے واقعی ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی اس مرد مومن نے افوض امری الی اللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، فرعون اور فرعونیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ ایک اندھا ہو اور ایک بینا ہو، دونوں برابر نہیں ہوتے، یعنی کوئی نہیں کہتا کہ اندھا اور بینا، یقیناً فرق ہے۔ جس آدمی کی آنکھیں ہیں وہ دنیا اور دنیا کے سارے تماشے آسمان و زمین کو دیکھتا ہے، لیکن جس کی آنکھیں نہیں وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان والا، نیک اعمال کرنے والا اور ایک برائیاں اور گناہوں کا کرنے والا انسان، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ دنیا میں کھاتے پیتے رہتے سہتے ایک ساتھ ہیں، لیکن انجام کے لحاظ سے ایمان والے کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے، اور جو گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کا بہت برا ٹھکانہ ہے اور جہنم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کیوں نہیں مانگتے، تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یستکبرون عن عبادتی، میرے مانگنے سے کیوں تکبر کرتے ہو؟ لوگوں کے سامنے مانگنا اچھا لگتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے لوگوں کے دروں پہ جا کر ان کے دروازے کو دستک دے کر اپنی حاجت ان کے سامنے رکھنے میں تو شرم نہیں آتی، لیکن اپنے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت اور حاجت کے رکھنے میں ان کو عار آتی ہے اور موقع نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں مانگتے مجھ سے مانگو۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اجعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ نے یہ جو رات بنائی ہے یہ تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے، لتسکنوا فیہ رات ہے سونے کے لیے، والنہار مبصرا، اور اللہ فرما رہے دن ہے جاگنے کے لیے۔ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی مشین کو، یعنی الجسم اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اس کو اللہ کی فطرت کے خلاف چلائے گا، یعنی راتوں کو جاگے گا اور دن میں سوئے گا، صحت بھی خراب ہوگی، زندگی سے سکون بھی نکلے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اپنی قدرتوں کو اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں زمین کو ہم نے تمہارے لیے بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین میں کوئی جھکاؤں نہیں، زمین اگرچہ پانی کے اوپر ہے لیکن ٹھہری بھی ہے، ہلتی نہیں ہے۔ اگر پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہراتے نا تو یہ زمین حرکت کرتی، انسان اس زمین پر کچھ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ اگر اس زمین میں ہل جل ہوتی، جبکہ یہ زمین اللہ نے پانی پر بچھائی ہے، اگر اس کے اندر قرار نہ ہوتا تو انسان اتنی بڑی بڑی عمارتیں کیسے بناتا؟ اللہ یہی تو فرما رہے ہیں جعل لکم الارض قرارا، ہم نے اس زمین کو قرار دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، اور تم اپنی صورتوں کی طرف دیکھو، اپنے جسم کی طرف دیکھو کس طرح تمہارے کو ہم نے خوبصورت بنایا۔ اگر انسان کی ذرا سی ناک ٹیڑھی ہو کتنا بدصورت لگتا ہے، اور ذرا سی آنکھ میں ٹیڑھا پن آ جائے کتنا برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے سے کس قدر خوبصورت انسان بنایا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہارے لیے ہم نے روزی کا بھی انتظام کروایا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم، یہ تمہارے رب کا فضل ہے۔ چنانچہ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو نا، اس کے سوا کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ ساری تمہارے انتظامات چلانے والا، تمہارے لیے سب کچھ بنانے والا، روزی کا بندوبست کرنے والا، تمہاری جسم کو بہترین سے بہترین سانچے میں ڈال کر بنانے والے اللہ کو چھوڑتے ہو، کیوں چھوڑتے ہو؟ آگے سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اللہ نے اس قرآن کو بڑا واضح کھول کر اس میں احکامات کو بیان فرمایا ہے، کس کے لیے؟ سمجھنے والوں کے لیے۔ جو لوگ قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے تو اس قرآن میں بڑے خزانے ہیں، اور جن کو اس کا پڑھنا سننا سمجھنا نصیب نہیں، ان کے لیے اس قرآن میں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ زمین اگر کسی کو معلوم چلے یہاں پہ خزانہ ہے تو کھودنے والے کو خزانہ ملے گا، کوئی کھودے نہ اوپر کھڑا چیختا رہے تو کہاں سے اس کو خزانہ ملے گا؟ یہ قرآن اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے، خزانوں سے، انعامات سے، دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے راستوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کوئی ہو تو لقوم یعلمون، سمجھنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ خلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا 2 دنوں میں۔ آسمانوں کو بنانے کا تذکرہ فرمایا۔ ثم استوى الی السماء وهي دخان فقال لها، آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین واوحى فی کل، اسی طرح آسمان و زمین، اور پھر وزینا السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسے بنا کر چھوڑا نہیں،
ہم گھر کی چھت بنائیں اور اس میں لائٹیں نہ لگائیں تو وہ چھت خوبصورت نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے زمین کے آسمان کو خوبصورت کیا ستاروں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی کا ہمارے لیے خیال رکھا۔ آگے قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکتوں کا تذکرہ ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ قوم عاد اور قوم سمود بڑی طاقتور قومیں تھیں اور ان کو اپنی صحت پر اپنے جسم پر بڑا ناز تھا، لیکن ایک چیخ آئی، ایک زور سے آواز آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے، زمین پہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے منظر کو ذکر فرما رہے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ آج انسان جو کر رہا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جس ہاتھ سے یہ غلط کام کرتا ہے اور جس پاؤں سے چل کر یہ غلط جگہوں پر جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کل یہی ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، کل یہی ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ انسان ان ہاتھ پاؤں سے کہتا ہوگا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، کہ تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، یعنی میرے ہاتھ اور میرے پاؤں اور میرے جسم کا حصہ ہو کر میری شکایتیں کر رہے ہو۔ یہ ہاتھ بتائے گا کہ کیا کیا کرتا تھا ان ہاتھوں سے، اللہ کے سامنے یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ جس زبان کو اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے وہ زبان بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں بھی تو گوشت کے بنے ہوئے ہیں، تو جس طرح زبان میں اللہ نے گویائی ڈالی وہ بولتی ہے، اس طرح کل قیامت کے دن زبان کو تو اللہ کر دیں گے بند اور ہاتھ اور پاؤں کو بولنے کی صلاحیت دیں گے، پھر یہ ہاتھ اور پاؤں انسان کے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ یہ ان ہاتھوں سے یہ کیا کرتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کفار کا مزاج بیان فرما رہے ہیں، بڑی خطرناک قسم کی آیت ہے کہ آج کل مسلمان بھی اس آیت کی وعید میں شامل ہیں۔ کفار کا مزاج یہ تھا جہاں قرآن کی تعلیمات ہوتی تھی، قرآن کے احکامات، قرآن کی تلاوت، قرآن کے درس، قرآن کے بیانات اور قرآن پڑھنے والے بچے، تو وہ اس تعلیم کو روکا کرتے تھے۔ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا، شور کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو مشرکین آ کر شور کیا کرتے تھے، جب صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو مشرکین آ کر شور کیا کرتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح یہ آواز دب جائے، لیکن اس آواز کو آج 1450 سال ہو گئے، یہ آواز اٹھ رہی ہے، اور اسی طرح قیامت تک یہ آواز قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کی آواز اٹھتی رہے گی۔ جب تک یہ قرآن دنیا میں پڑھا جا رہا ہے یہ دنیا قائم ہے، جب یہ قرآن کے پڑھنے والے اور اللہ کے نام لینے والے ختم ہو گئے اور اس آواز کو دبا دیا گیا تو دنیا کے بنانے کا مقصد بھی پورا، تو دنیا کا نظام بھی دھرم بھرم ہو جائے گا۔ خلافت عثمانیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، خلافت عثمانیہ کی حفاظت اور بقا کا ایک راز یہ بھی تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اپنی خلافت کو بچانا ہے تو دن رات قرآن کی تلاوت مسلسل چلا کرتی تھی۔ ان کے دارالخلافہ میں کچھ لوگ ایسے مقرر تھے خلافت عثمانیہ کے کہ جو صبح سے لے کر شام تک اور شفٹوں میں لوگ آتے تھے، مسلسل تلاوت چلتی رہتی تھی۔ یہ تلاوت جب تک چلتی رہے گی، پڑھتے رہیں گے قرآن، ہماری خلافت محفوظ ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے دنیا دار اس خلافت میں پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنے کو بند کیا، اور جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے ختم ہوئے تو خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو بند رکھو، قرآن کو سنو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس۔ خوش نصیب ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان لانے پر اس پہ ڈٹ گئے ہیں۔ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، جس ماحول میں، جس محفل میں، جس تقریب میں جاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جاتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ یہودیاں بن جاتے ہیں، ہندوؤں کا تہوار آتا ہے ان کے برابر میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عیسائیوں کا کرسچن کا تہوار آتا ہے ان کے برابر میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمان تو وہ ہے جو اپنے ایمان پر ایسا ڈٹا کہ اس کے ایمان سے پھر اس کو کوئی ہٹا نہ سکا۔ آگے اللہ تعالیٰ دعوت اسلام کے پیش کرنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں
اور فرما رہے ہیں اس شخص کی گفتگو سے اچھی گفتگو کس کی ہوگی؟ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، اس سے اچھی بات اللہ کے نزدیک کسی کی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی گفتگو ایک طرف اور اللہ کی طرف بلانے والے کی گفتگو ایک طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن۔ نیک لوگوں کی ایک بہت بڑی خوبی جو اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ذکر فرمائی کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے لوگ بہت کم ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ جیسے کہ آج کل مشہور ہے کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا تو سب جانتے ہیں، لیکن کسی کی بدتمیزی کا جواب خاموشی سے دینا کوئی نہیں جانتے۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہو تو خاموشی اختیار کرو، اس کی بدتمیزی پر جواب نہ دو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں آخری آیتوں میں کہ بنجر زمین پر پانی اللہ برساتے ہیں تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا دیں کہ زمین بنجر ہو اور مردہ ہو گئی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، اہتزت و ربت، وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بھی لوگوں کی زندگیوں کو زندہ کر دیا، یعنی دل مردہ ہو جاتے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا جب ہوتا ہے تو وہ دل جو مردہ تھے اس قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ الحمدللہ۔